دیگر ذکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون کامیاب ہو گئے, سبقت لے گئے. تو صحابہ نے کہا وہ کون ہے مفردون؟ کہا وہ کہ جن کی زبان ہر وقت ذکر سے تر ہوتی ہے, وہ سبقت لے گئے, وہ سب سے آگے ہیں, سب سے آگے. آپ نوٹ کریں, جنت میں ساری عبادات رک جائیں گی سوائے ذکر کے. سبحان اللہ, یہ اتنا ہی پاورفل, اتنا پسند ہے اللہ کو, اس کے علاوہ سب رک جائے گا. مومن چلتے پھرتے الحمدللہ سبحان اللہ ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کچھ اذکار میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت پاورفل. صبح اور شام 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ. جو انسان صبح فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے, صبح شام سے یہ مراد ہے, وہ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے, چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے, اللہ معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. دجالی فتنے, دجال سے بچنے کے لیے ذکر حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے آنے سے پہلے 3 سال قحط سالی ہوگی, گلوبل فیمن آئے گا. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ہم کیا کھائیں گے, ہماری خوراک کیا ہوگی؟ کہا تحلیل, تحمید اور تکبیر. تحلیل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ, تحمید ہے الحمدللہ, تکبیر ہے اللہ اکبر. ذکر تمہاری خوراک ہوگی, ذکر ول سسٹین یو. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ہر سویلائزیشن میں اذکار کا کنسیپٹ ہے, شرکیہ ہے لیکن ہے. آپ نے نوٹ کیا نا, ہر بدھسٹ ذکر کرتے ہیں, وہ چینٹنگ کرتے ہیں, پتہ نہیں عجیب و غریب چیزیں. ہندوز اپنے منتراس پڑھتے ہیں, منتر کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے. ایون آپ دیکھ لیں ہیری پوٹر میں وہ دکھایا انہوں نے کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ سپیلز کیا ہیں, وہ ان کا ذکر ہے. تو ہر تہذیب میں ذکر رہا ہے, لیکن جو ذکر یقین کریں جب آپ 3 بار یہ تینوں کل پڑھ لیتے ہیں نا, کل اللہ احد, کل اعوذ برب الفلق, کل اعوذ برب الناس, لیکن ذرا ادھر سے کانشیس ہو کے آپ کے ارد گرد ایک فیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے 3 بار. وہ فیلڈ ایسی فیلڈ ہے کہ ایول, شر, حسد, وہ جو تیر آ رہے ہیں, جو انویزیبل تیر ہیں جو آپ کو نہیں نظر آ رہے, جیسے مائکرو آرگنزمز انویزیبل ہیں, مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آئیں گے, اس طرح وہ جنات کا ورلڈ, وہ تیر جو آ رہے ہیں حسد کے تیر, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے, لیکن وہ فیلڈ ان تیروں کو ختم کر دیتی. اتنے امپورٹنٹ ہے ذکر. ٹھیک ہے. تو میں نے کئی لوگوں کو ڈپریشن اور مسائل سے ذکر کی وجہ سے نکلتے دیکھا ہے. سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کی سے زیادہ وہ بھی چلیں کروا سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ ذکر ہیلپ کرتا ہے, اس سے زیادہ ذکر سے نکلتے دیکھا ہے میں نے. ٹھیک ہے. اپنے خاندان کی مثال میں نے آپ کو دی. تو اسی طرح ذکر میں جو ہے نا وہ استغفر اللہ توب الیہ, یہ بہت اللہ کو پسند ہے. بلکہ سید الاستغفار تو ہے نا, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور ریسنٹلی ایک میرے استاد ہیں, ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے مجھے ایک ذکر بتایا. کہتے یہ ذکر آپ صرف 15 منٹ بیٹھ کے کر لیں, تعداد نہ دیکھیں, بس بہت توجہ کے ساتھ کر لیں, تو آپ یقین کریں کہ آپ دیکھیں گے اس کا آپ کی لائف پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے. وہ ذکر کیا ہے؟ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث. دونوں کو کمبائن کیا. ٹھیک ہے. یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث. اور جو یہ پڑھ لیتا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, صبح شام اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے پروٹیکٹ کر لیتا. تو آپ کا ٹاسک یہ کہ حصن المسلم ڈاؤن لوڈ کریں, ایپ ہے حصن المسلم, HISNULMUSLIM, حصن المسلم. اس میں صبح شام کے اذکار وہ یاد کرنا شروع کر دیں, ٹائم نکالیں. ٹھیک ہے. بیٹھیں, محلے میں ایک دن بلا لیں سب کو, آؤ جی ذکر یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یا آپ لیڈ کر سکتے ہیں, خود کریں انشاءاللہ. وہ اذکار آپ کو یاد ہو جائیں گے, آپ پڑھیں. بہترین وہ آپ کا جو ہے نا وہ ایک وہ ہوگا, سائیکلوجیکل بھی بینیفٹ اس کے, اور اسپرچول بینیفٹس بھی, اور فزیکل بینیفٹس بھی انشاءاللہ. اور اس میں بہت سی دعائیں, وہ اذکار دیکھیں. انگزائٹی کی دعائیں. ٹھیک ہے. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت دکھ میں ہوتے تھے نا, کوئی چیز جب بہت سٹریس دیتی تھی اللہ کے نبی کو, تو اللہ کے نبی یہ کہتے تھے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. ٹھیک ہے. اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ کہتے تھے. تو یہ نالج حاصل کریں, یہ خزانہ لے لیں, یہ اذکار والا خزانہ. ٹھیک ہے. یہ ہمارے نبی خزانہ دے کر گئے ہیں امت کو. تو اور بھی اذکار بہت ہیں. درود ابراہیمی پڑھتے رہیں چلتے پھرتے. بیسٹ یہ ہے کہ آپ واک کریں,
برسک واک تیز تیز اور ذکر کریں ساتھ ساتھ. آپ دیکھیں آپ کو انرجی بوسٹر بھی ملے گا, صحت بھی بنے گی, اسپرچول بوسٹر بھی ملے گا. گولز بنائے, اچھا 100 بار میں نے یہ پڑھنا ہے, 100 بار یہ, 100 بار یہ. تعداد جس کی حدیث میں آ گئی وہ تو اتنا ہے, باقیوں کی آپ تعداد خود سیٹ کر سکتے ہیں. تسبیح فاطمہ بہترین 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر, 34 بار اللہ اکبر. اسی طرح ایک اور ہے 33 بار یہ تینوں, اور 34ویں بار اللہ اکبر کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یہ ہم پڑھتے ہیں اس کے نماز کے بعد. لہ الملک و لہ الحمد, بہترین ذکر ہے. 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جو صبح اور شام 100 بار یہ ذکر پڑھے گا, شیطان اس کے قریب بھی نہیں آئے گا. حدیث ہے, صحیح حدیث. سوچیں جس کے قریب شیطان نہیں آ رہا وہ گناہوں سے ویسے ہی بچ جائے گا انشاءاللہ. شیطان ایلیمینیٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد بچا نفس. نفس کو بھی آپ کرب کر رہے ہیں ذکر کے تھرو. تو دیر از اے ریزن کہ پرانے لوگ خوش تھے, وہ کھیتوں میں کام کر, چلتے پھرتے ذکر, چلتے پھرتے درود ابراہیمی. آپ آج دیکھ لیں اپنے بڑوں کو, دادی دادا نانی نانا, ہر وقت قرآن, ہر وقت قرآن, ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں کوئی اور, قرآن پڑھا جا رہا ہے. اور دیکھیں اس کے بینیفٹس, فزیکل بینیفٹس دیکھیں, اور اس کا سائیکلوجیکل. تو ذکر کی طرف آئیں, اس کو اپنی لسٹ میں ڈالیں, ٹھیک ہے. باقی یہ کہ کمیونٹی سروس ہے, ہیلپنگ ادرس, اس کو بھی ڈالیں اپنی. یہ سارا پیکیج ہے سیلف ڈیولپمنٹ کا, اور یہ کوئی بھی ماڈرن سائنس آپ کو نہیں بتا سکتی, نہ سائیکالوجی نہ ویسٹرن اسپیکر, کیونکہ ان بیچاروں کے پاس ذکر ہے ہی نہیں. ذکر آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے, آپ کریں. ابراہیم علیہ السلام جب ملے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہاں پہ؟ 7ویں آسمان معراج پہ. پتہ آپ کو انہوں نے ایک میسج دیا تھا ہمیں, انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی قدر آپ اور نا اللہ میری کی اپنی ڈکری کو امت کو میرا ایک ریجیکٹ میسج دینا, ایکسیپٹ نہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور کیا؟ زیادہ تر لوگ جو انہوں ہے نے وہ اس کا کہنا کہ شکار ہو جنت جاتے کا ہیں کہ جب سوائل ان کے بہت ساتھ فرٹائل کوئی ہے, خدا نہ اور خواستہ مسک اللہ سے نہ کرے بنا کوئی ایسا مشک حادثہ ہو جو جائے, ہوتی ہے نا, مسک. کوئی ایسی چیز آ جائے جو انہوں نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کی ہوئی تھی, میں تو جو وہ درخت ہے نا, بجائے کہ اللہ کے وہ آگے تمہاری رونے امت کا کے یا ذکر, اللہ سے مدد طلب یہ کرنے پیغام کے, وہ دیا. فوراً یہ کہتے ہیں کہ جو یہ جتنا ہوا ذکر کیوں in the کرے گا first اس کے place. باغ اتنے, اور وہ کہتے کہتے اس پھر کی اس لیول پراپرٹی پہ بنتی پہنچ جائے, جاتے ہیں جو اللہ معاف اس کے کرے, ابلیس لینڈز نے ہوں اللہ گے کو کہا تھا کہ جو اللہ جتنا تو نے ذکر مجھے کرتا گمراہ جائے. کیا. تو اس لیے یہ ذکر ابلیس کو کے اگر آپ الفاظ ہیں لے آئے قرآن نا, میں کہ اسی بے طرح شک اپنی since روٹین you میں, have led وہ بھی me یوتھ astray, میں, اس لیے اب پھر میں آپ ہیومن دیکھیں بینگس بس کو کہ نہیں آپ چھوڑوں گا. اس نے انشاءاللہ بلیم کس کہاں کو جاتے کیا؟ ہیں, اللہ ٹھیک کو. ہے. تو خدا نہ خواستہ کہیں ہم اس شکوے کا شکار نہ ہو جائیں کہ ہم اللہ کو بلیم کرنے لگیں, نعوذ باللہ, کہ یہ اللہ کی وجہ, اللہ نے کیوں میرے ساتھ ایسے کیا. ٹھیک ہے نا, انسان ہے, نکل بھی سکتے ہیں ایسے الفاظ, لیکن یہ کہ توبہ کر لی جائے, فوراً سے ریٹرن ہو جائیں, فوراً سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پازیٹیو ہو جائیں. تو یہ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلی بات یہ شکووں کے بارے میں, 2 طرح کے شکوے میں نے آپ کو بتائے. ان میں سے ایک ناجائز ہے کہ تقدیر کو چیلنج کر دینا, اللہ کی ڈکری کو ریجیکٹ کر دینا کہ نہیں یہ ہوا کیوں. جیسے کچھ لوگ ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی, مدر کی ڈیتھ ہو گئی, ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, دین سے بھی دور ہو گئے, نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں کہ نہیں یہ ہوا کیوں. تو خیر اٹس ویری ڈیفیکلٹ, لیکن یہ کہ اسٹرینتھ پکڑیں. ہمارے نبی کو بہت غم آئے ہیں, بہت دکھ آئے ہیں, ان سے اسٹرینتھ پکڑیں. اگر غم دکھ کوئی بری چیز ہوتی تو انبیاء کو نہ آتا, اس کا مقصد ہے, ٹھیک ہے نا. پھر فرمایا یو آر دا موسٹ مرسیفل اینڈ دا لارڈ آف دوز ہو آر ہمبل اینڈ ویک اینڈ یو آر مائی لارڈ. پھر فوراً ہی اللہ کو واسطہ دے دیا اللہ کے ناموں کا اور اس ریلیشن کا کہ اللہ تو کمزوروں کا رب ہے, میرے حال پہ رحم فرما. ایسی دعا اللہ کو بڑی پسند ہے جس میں اللہ کے کوئی نہ کوئی ایٹریبیوٹ کا ذکر ہو کہ اللہ تو غفور و رحیم ہے, اللہ تو راستے کھولنے والا ہے, اللہ تو جبار ہے, تو مسلط کرنے والا ہے, اللہ تو کن کا کلمہ کہنے والا ہے, میں تیرے کن کا منتظر ہوں. ٹھیک ہے نا, اس طرح کے الفاظ جتنا اسپیسیفک ہوں گے, جتنا اللہ سے ڈیٹیل میں بات کریں گے, اللہ کے ایٹریبیوٹس کا اللہ کو واسطہ دیں گے, اللہ بہت خوش ہوں گے. یہ تو کئی اس پہ واقعات آتے ہیں. ایک واقعہ آپ کو سنا بھی دیتا ہوں, یہ حلیۃ الاولیاء غالباً ایک کتاب ہے, اس میں مینشن ہے, اوتھینٹک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ صحرا میں اکیلا تھا. یہ میرا خیال ابن حجر نے غالباً کوٹ کیا, میں بھی مجھے نام صحیح سے یاد نہیں آ رہا, لیکن اینی وے واقعہ اوتھینٹک ہے. اس شخص کو صحرا میں ڈاکو مل گئے اور وہ بینڈٹس مار دیتے تھے, قتل کر دیتے تھے, بڑے خطرناک بینڈٹس تھے. تو وہ جب بینڈٹس نے اسے گھیر لیا تو بینڈٹس نے کہا کہ ہاں جی کیا آخری خواہش ہے, یہ تو تمہیں پتہ ہے مارنا تو ہم نے تمہیں ہے ہی, چیزیں تو تمہاری لے کے. تو اس نے کہا اچھا مجھے نا 2 نفل پڑھنے دو. تو وہ ہنسے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو, 2 نفل سے کیا ہوگا. تو آتا ہے واقعہ کہ اس شخص نے سجدے میں جا کے اللہ کو ایسے ناموں سے پکارا اللہ کے
کہ فرشتہ چوتھے آسمان کا فرشتہ روایات میں آتا ہے وہ زمین پر آیا ایک گھوڑ سوار کا بھیس کر کے. یعنی اللہ نے جب مدد کرنی ہے تو پھر ایسے بھی کر دیتا ہے اللہ, جب کوئی بھی نہیں ہے پھر اللہ ہے, ٹھیک ہے نا. وہ آیا گھوڑ سوار بن کے اور اس نے ان کو فائٹ کیا, ان کی گردن اڑا دی, وہ جو بینڈیٹس تھے. اس شخص نے پوچھا تو کہاں سے آیا, تو اس نے پورا بتایا کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب اللہ کو تیسری بار تم نے اس طرح سے پکارا, بار بار پکارا تھا, جب سجدے میں تیسری بار تم نے اللہ کو اس کے ناموں کے واسطے دیے تو سارے فرشتوں نے دوڑ لگا دی کہ اس کی مدد کے لیے ہم جائیں گے. یعنی اللہ نے الاؤ کر دیا کہ اب کون جاتا ہے. سب نے ریس لگا دی, تو کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے جیت گیا تو میں آ گیا. اب یہ واقعے سے بھی کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے ایٹریبیوٹ سے اللہ کو پکارا جائے, ٹھیک ہے, جیسے یہاں پہ واسطہ دیا ہوا ہے. پھر اگین شکوہ ہے, شکایت ہے, شکوہ نہیں کہیں گے, ایک اس سینس کی شکایت ہے کہ اللہ پہ بھروسہ بہت ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ پہ مان بہت ہے. اس لیے یہ الفاظ ہیں کہ ٹو ہوم ڈو یو لیو می ود, اے اللہ کس کے حوالے کرتا ہے مجھے, کس کے لیے جو ہے وہ مجھے میں ویک ہو گیا ہوں. ٹو سم باڈی ہو از اے اسٹرینجر دیٹ ول ٹریٹ می ہارشلی اور ٹو اے کلوز ریلیٹیو ہوم یو ہیو گیون الٹیمیٹ پاور اوور می. اے اللہ کیا تو مجھے ان کے حوالے کرتا ہے جو اسٹرینجرز ہیں, یا تو مجھے ان کے حوالے کرتا ہے جو ریلیٹیو مجھ سے اسٹرانگر ہے. یعنی ابو لہب کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اب وہ چیف ہے بنو ہاشم کا, اور وہ تو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹر ہونے دے گا مکہ میں. تو دیکھیں یہ بات بھی کر دی, اللہ سے کچھ نہیں چھپایا کہ اللہ کیا آپ مجھے ان کے حوالے کر دیں گے. تو دین اگین یہ وہ پہلے والا شکوہ ہے جو کیا جا سکتا ہے, پہلے والی آپ کہہ لیں شکایت ہے جو اللہ تعالیٰ پہ مان کی وجہ سے ہوتی ہے. پھر فرمایا ایز لانگ ایز یو آر ناٹ اینگری ود می دین نتھنگ ایلس میٹرز. اگین اللہ کو یہ فرما دیا کہ اللہ جب تک تو راضی ہے میرے رب تو کچھ بھی نہیں میٹر کرتا. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دعا کا کرکس یہ ہے کہ اللہ یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے تو کیا ایسا تو نہیں کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے. یہ ہے اصل میں کرکس, ٹھیک ہے نا. یعنی اتنی ہیوملٹی اپنی زندگی میں ہیوملٹی لے کر آئے. ہم لوگ فجر کی نماز مس کر دیتے ہیں, فرق ہی کوئی نہیں پڑتا, نہ استغفار کی نہ اللہ سے رجوع کیا اللہ معاف کر دے آج فجر کی نماز نکل گئی, کوئی ریگریٹ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. انبیاء کا لیول دیکھیں, حضرت نوح نے کتنے سال دعویٰ کیا, 950 سال, دن رات لگے رہے, لوگوں نے ریجیکٹ کیا. سورہ نوح پڑھ لیں, سورہ نوح میں ان کے الفاظ ہیں بے بسی کے حضرت نوح کے کہ اللہ میں نے انہیں رات کو بلایا, دن کو بلایا, میں نے انہیں پیچھے سے بلایا, آگے سے بلایا, کوئی اسٹریٹجی نہیں چھوڑی میں نے, لیکن اپنی کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں, یہ اپنے جو ہے وہ لباس کو یوں اوپر لے آتے ہیں موک کرنے کے لیے کہ ہم نہیں سن رہے. تو ساری باتیں کر کے یہ بھی ایک شکایت کا انداز ہے ان اے ویری کیوٹ سینس کہ اللہ میں نے سب کیا ہے, دیکھ لیں ان لوگوں نے مجھے ایسے ٹریٹ کیا ہے. سب باتیں کہہ کے پتہ ہے کیا کہتے ہیں حضرت نوح کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میرے ماں باپ کو معاف کر دے, اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ اس کا جو ہے وہ مجھے پکڑ نہ کیجیے. یہ ہیوملٹی ہوتی ہے. تو اس لیے اپنے اندر ہیوملٹی لے کر آئیں, ٹھیک ہے نا. بہت کوئی اچھا کام کیا ہے تو اسی ڈر میں رہیں کہ پتہ نہیں ایکسیپٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اللہ سے استغفار کرنا, اللہ کو خشیت والے لوگ پسند ہیں, اور خشیت جتنی آپ خشیت نہ لانی پڑتی ہے, لٹرلی خشیت. میں نے یہاں تک علماء سے سنا ہے کہ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا آپ ایکٹنگ کرنا شروع کر دو کسی بات پہ رونے پہ, اللہ کی کوئی بات سنیے, کیا ہوگا کہ خشیت آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کی عادت بن جائے گی, وہ آتی جائے گی آپ میں. تو یہ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں جو ہر کریڈٹ اللہ کو دیں, اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں, اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں وغیرہ وغیرہ. پھر فرمایا ایکسیپٹ فار دا فیکٹ دیٹ یور پروٹیکشن فرام ٹریبولیشن یور ایز اینڈ کمفرٹ از مور ایزی فار می. لیکن اے اللہ یہ بات درست ہے کہ اگر آپ میرے لیے ایز کریٹ کر دیں گے, کمفرٹ دے دیں گے تو یہ میرے لیے زیادہ پسند کی چیز ہے. اپنی خواہش بھی بتا دی, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ بندہ مشکل ہی مانگے, بندہ آسانی مانگے, اور آسانی مانگی ہمارے نبی نے. او اللہ I seek refuge in your face that is the source of the light that gets rid of the darkness because of which this world is guided. پھر واسطہ دیا اللہ کے فیس کا کہ اللہ تیرا چہرہ اس سے نور آتا ہے, وہ نور سے تمام ڈارکنس دور ہو جاتی ہے. تو اللہ کو کتنے الفاظ پسند ہیں. And I seek refuge in your face that your anger comes down. It's your right to criticize until you are content. اے اللہ تیرا حق ہے, تو اپنے بندوں کو پنش کرے, کرٹیسائز کرے, جو کرے یہ تیرا حق ہے, تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
اینڈ دیر از نو پاور اور چینج ایکسیپٹ ود یو اینڈ تھرو یو، جو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ایکچولی اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ اللہ کوئی اسٹرینتھ کوئی پاور نہیں سوائے تیری طرف سے جو بھی اسٹرینتھ اور پاور آ جائے. اتنی یہ جامع دعا، اتنی خوبصورت دعا ہے. اس کو ہم تھوڑا سا اگر اینالائز کریں، میں آپ کو انشاءاللہ، ایک تو میں نے بتایا کہ شکوے جو دو طرح کے ہوتے ہیں، اس میں کون سے والا جو ہے وہ جائز ہے اور کون سے والا جو ہے وہ ناجائز ہے. دوسری بات، اس دعا کا سارا کرکس یہ ہے کہ انہیں ڈر یہ تھا ہمارے نبی کو کہ کہیں یہ اللہ کی ناراضگی تو نہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ آ جاتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ڈیزیز آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، سب سے پہلے یہ سوچیں کہ کہیں میں نے اللہ کو ناراض تو نہیں کر. سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچیں کہ میرے سے تو کوئی غلطی نہیں ہو گئی، کوتاہی تو نہیں ہو گئی. یہ ہے خشیت. ٹھیک ہے، خشیت والا ایٹیٹیوڈ، اس کو اپنی عادت بنا لیں. یہی انبیاء سے بھی ثابت ہوتا ہے. پھر یہ جو اینڈ انہوں نے کیا لا حول ولا قوت الا باللہ،